صفیں سیدھی رکھنے اور اقامت کے بعد صفیں درست کرنے کا اعلان کرنے کا حکم۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس بارے میں؟ نمبر 1، صف میں کندھے سے کندھا مس یعنی ملا ہوا ہونا واجب، سنت یا مستحب کیا ہے؟ نمبر 2، جب اقامت کہی جائے تو اس کے بعد امام کا صفیں درست کروانے کے لیے یہ اعلان کرنا کیسا ہے کہ اپنی ایڑیاں، گردنیں اور کندھے ایک سیدھ میں کر کے صفیں سیدھی کر لیں اور کندھے سے کندھا مس یعنی ٹچ کیا ہوا رکھنا واجب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اقامت ہو جانے کے بعد ایسے اعلان نہیں کر سکتے، کیا یہ درست ہے؟ جواب سننے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر یا ہمارے پیج پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے پیج کو فالو کریں۔ آئیے اب ہم اس کا جواب پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، صفوں میں کندھے سے کندھا ملا کر رکھنا یعنی آپس میں ایسے مل کر کھڑا ہونا واجب ہے کہ درمیان میں بالکل بھی فاصلہ نہ ہو، کیونکہ شریعت مطہرہ میں نماز کی صفوں کے حوالے سے 3 چیزوں کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ نمبر 1، تسویہ، یعنی نماز کی صفیں بالکل سیدھی ہوں، اس طرح کے مقتدی آگے پیچھے نہ ہوں، سب کی گردنیں، شانے یعنی کندھے اور ٹخنے ایک سیدھ میں ہوں۔ نمبر 2، اتمام، یعنی جب تک اگلی صف مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک دوسری صف شروع نہ کی جائے۔ نمبر 3، تراص، یعنی نمازی ایک دوسرے کے ساتھ خوب مل کر کھڑے ہوں، اس طرح کہ ایک کا کندھا دوسرے کے کندھے کے ساتھ ملا ہو، ان میں بالکل بھی فاصلہ نہ ہو۔ یہ تینوں چیزیں واجب ہیں بلا عذر شرعی، ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑنا ناجائز اور گناہ ہے۔ البتہ صفوں کے واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس کی وجہ سے نماز کا اعادہ یعنی دوبارہ پڑھنا واجب نہیں ہوگا۔ نماز میں صفوں کے مذکورہ واجبات کے چند دلائل درج ذیل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسویہ صفوف کے متعلق ارشاد فرمایا، ترجمہ، اپنی صفیں سیدھی کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتمام صفوف یعنی صفیں مکمل کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، ترجمہ، آگے والی صف کو مکمل کرو، پھر اس کے بعد والی کو، پس جو کمی ہو وہ آخری صف میں ہو۔ ایک اور حدیث میں تراص یعنی خوب مل کر کھڑے ہونے کا حکم دیتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، تم میرے پیچھے اس طرح صف کیوں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے حضور صف بناتے ہیں؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا، فرشتے اپنے رب کے حضور کیسے صف بناتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور صف میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن صف کے واجبات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، دربارہ صفوف شرعاً 3 باتیں بتاکید عقید معمور بہی ہیں اور تینوں آج کل معاذ اللہ کل متروک ہو رہی ہیں۔ یہی باعث ہے کہ مسلمانوں میں نا اتفاقی پھیلی ہوئی ہے۔ اول، تسویہ، کہ صف برابر ہو، خم نہ ہو، کج نہ ہو، مقتدی آگے پیچھے نہ ہو، سب کی گردنیں، شانے، ٹخنے آپس میں محاذی ایک خط مستقیم پر واقع ہوں، جو اس خط پر کہ ہمارے سینوں سے نکل کر قبلہ معظمہ پر گزرا ہے عمود ہو۔ نمبر 2، اتمام، کہ جب تک ایک صف پوری نہ ہو دوسری نہ کریں۔ اس کا شرع مطہرہ کو وہ اہتمام ہے کہ اگر کوئی صف ناقص چھوڑے، مثلاً ایک آدمی کی جگہ اس میں کہیں باقی تھی، اسے بغیر پورا کیے پیچھے اور صفیں باندھ لیں، بعد کو ایک شخص آیا، اس نے اگلی صف میں نقصان پایا، تو اس سے حکم ہے کہ ان صفوں کو چیرتا ہوا جا کر وہاں کھڑا ہو اور اس نقصان کو پورا کرے کہ انہوں نے مخالفت حکم شرع کر کے خود اپنی حرمت ساقط کی۔ جو اس طرح صف پوری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت فرمائے گا۔ سوم، تراس یعنی خوب مل کر کھڑا ہونا کہ شانہ سے شانہ چھلے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، ترجمہ، گویا وہ عمارت ہے رانگا پلائی ہوئی، رانگ پگھلا کر ڈال دیں تو سب درازیں بھر جاتی ہیں، کہیں رکھنا فرجہ نہیں رہتا۔ ایسی صف باندھنے والوں کو مولا سبحانہ و تعالیٰ دوست رکھتا ہے۔ یہ بھی اسی اتمام صفوف کے متممات سے اور تینوں امر شرعاً واجب ہیں، جیسا کہ ہم نے اپنے فتاوی میں اس کی تحقیق کر دی اور بہت سے لوگ اس سے غافل ہیں۔ صفوں کے واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس کی وجہ سے نماز کا اعادہ واجب نہیں ہوگا۔ چنانچہ جب حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ہمارے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے خلاف کون سی بات دیکھی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی سوائے اس بات کے کہ تم صفوں کو سیدھا نہیں کرتے۔ اس حدیث مبارک کے تحت علامہ بدر الدین عینی الحنفی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ، اور صف سیدھی رکھنے کے وجوب والے قول کے مطابق بھی اس کا ترک نماز میں نقصان پیدا نہیں کرے گا،
کیونکہ یہ نماز کی حقیقت سے خارج ہے۔ کیا دیکھتے نہیں کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے ان کے اس فعل کو ناپسند کرنے کے باوجود انہیں نماز کے اعادے کا حکم نہیں دیا۔ نمبر 2، جب اقامت کہی جائے تو اس کے بعد امام کا مقتدیوں کو صفیں درست کرنے کی تلقین کرنا یا مخصوص اعلان کرنا کہ جس میں صفوں کے واجبات کی طرف نمازیوں کو توجہ دلائی جائے، یہ بالکل جائز ہے، بلکہ متعدد احادیث طیبہ سے ثبوت ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقامت ہو جانے کے بعد صفیں درست کرواتے تھے۔ نیز خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی یہی معمول تھا۔ حضرت سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری صفیں اتنی سیدھی کرواتے تھے کہ گویا ان کے ذریعے تیروں کو سیدھا کرتے ہوں، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ہم یہ بات سمجھ گئے ہیں۔ پھر ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے اور قریب تھا کہ نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک ایک ایسے شخص پر پڑی جو صف سے اپنے سینے کو باہر نکالے ہوئے تھا، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندو، تم ضرور اپنی صفوں کو درست کر لو گے یا اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف یعنی بغض و عداوت پیدا کر دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نماز کے لیے اقامت کہی گئی تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے رخ انور سے ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم اپنی صفوں کو سیدھا کرو اور مل کر کھڑے ہو، بلا شبہ میں تمہیں پس پشت بھی دیکھتا ہوں۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی اس حدیث مبارک کے تحت فرماتے ہیں، ترجمہ: اس حدیث پاک سے یہ مسائل مستفاد یعنی حاصل ہوتے ہیں کہ اقامت اور نماز کے درمیان کلام کرنا جائز ہے اور صفیں سیدھی رکھنا واجب ہے، اور اس میں نبی کریم علیہ السلام کے ایک معجزے کا ثبوت ہے۔ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی یہی معمول تھا، چنانچہ امام ترمذی علیہ رحمہ نقل فرماتے ہیں، ترجمہ: حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ ایک شخص کو نماز کی صفیں سیدھی کرنے کے لیے مقرر فرماتے اور اس وقت تک نماز کی تکبیر نہ کہتے جب تک وہ خبر نہ دیتا کہ صفیں سیدھی ہو چکی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ و سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ وہ صفیں سیدھی کروانے کا خاص خیال رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ صفیں سیدھی کر لو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، اے فلاں آگے ہو جاؤ، اے فلاں پیچھے ہو جا۔ فقیہ اعظم مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ رحمۃ اللہ القوی ان حدیث مبارکہ اور ان جیسی دیگر روایات کے پیش نظر ارشاد فرماتے ہیں، ان سب حدیث سے معلوم ہوا کہ اقامت کے بعد بھی اگر صفیں درست نہ ہوں تو جب تک صفیں درست نہ ہو تکبیر تحریمہ میں تاخیر ہو سکتی ہے، اور یہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کا معمول تھا۔ واللہ اعلم عز وجل ورسول عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔